بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل آپ حضرات کے سامنے ایمان کے تیسرے رکن کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اور دوسرا فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اور تیسرا رکن تھا ایمان کا وکتبہ، کتابوں کے اوپر ایمان لانا. اب اس کے بعد چوتھا رکن ہے ورسلہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول بھیجے ہیں، ان انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا. اور انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اقوام کی طرف اپنے برگزیدہ بندوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور جو لوگ ان کی اطاعت اختیار کریں انہیں جنت کی بشارت سنائیں، جنت کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ان کی اطاعت سے روگردانی کریں تو انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں. اور یہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور انہوں نے اپنا فریضہ صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے ادا کیا، اور اس فریضے کی ادائیگی کے اندر انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی سے کام نہیں لیا. ان بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، نبوت کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخصیت کو خبریں دی جاتی ہیں غیب کے بارے میں، ان خبروں کو جو شخصیت آگے لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. اور رسول رسالت سے اس کا مطلب ہے کہ سفارت کرنا، اللہ کے درمیان میں اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں جو شخصیت سفیر بنتی ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور رسول آئے ہیں، ان کو جو نبوت اور رسالت ملی ہے تو وہ ان کی اپنی محنت کے ساتھ، اپنے مجاہدے کے ساتھ، اپنی کوشش کے بنا پر، اپنی استعداد کے بنا پر نہیں ملی. اس لیے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ وہبی اور عطائی چیز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے نبوت کے لیے چن لیتے ہیں. کوئی آدمی اپنی خواہش کے بنا پر اور کوئی آدمی
اپنی محنت کی بنا پر نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ میں سے جسے چاہتے ہیں اور انسانوں میں سے جسے چاہتے ہیں نبوت کے لیے، رسالت کے لیے پسند فرما لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے، اس کے اوپر ایمان ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے اس بات کے اوپر ایمان ہو کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے برحق تھے اور ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کسی ایک نبی کی بھی تکذیب نہ ہو، کسی ایک نبی کو بھی جھٹلایا نہ جائے، اس لیے کہ ایک نبی کا جھٹلانا فرمایا یہ سب انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ ایک نبی کی تکذیب کرنا سب نبیوں کی تکذیب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ نوح علیہ السلام نے کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، عاد کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، ثمود کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، لوط کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، اور اصحاب الایکہ مدین والوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ سب نبیوں کو انہوں نے نہیں جھٹلایا تھا، جو اس وقت ان کی طرف نبی بن کر کے آئے تھے اس زمانے میں، اس نبی کی انہوں نے تکذیب کی تھی، اس کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح نے سب نبیوں کو، سب رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہیں کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک نبی کی تکذیب کرنا اور ایک نبی کو جھٹلانا یہ ایسا ہے کہ سب نبیوں کو گویا کہ جھٹلا دیا۔ تو اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، یہ سارے کے سارے معصوم تھے، گناہوں سے پاک صاف تھے، صغیرہ کبیرہ کسی طرح کا گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اسی عصمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ہمارے انبیاء کی، ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا اس نے گویا میری اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے گویا وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہ قرار دیتے۔ تو اس بات کا ایمان رکھنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے معصوم تھے، پاک صاف تھے۔ پھر اسی طرح اس بات کے اوپر ایمان بالرسول کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ خرق عادت کے طور پر جو چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، کہ جو عام انسان کی رسائی تک جو ہے ناممکن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگ ان کے معجزات کو، ان کی اس دلیل کو اور ان کی اس بینات کو دیکھ کر کے ان کے اوپر جو ہے ایمان لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ اس سے جو ہے اژدہا بن جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ قم بإذن اللہ کہہ کر کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ پورے لشکر کے لیے پانی کافی ہو گیا۔
تو فرمایا کہ جتنے بھی معجزات ہیں ان کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ ان دلائل کو دکھلا کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور لوگ ان معجزات کو دیکھ کر کے ایمان قبول کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایمان بالرسل کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ ایمان رکھا جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب کے لیے ایک دفعہ چن لیتے ہیں اور نبوت کے منصب کے اوپر فائز فرما دیتے ہیں، پھر وہ نبوت کے منصب سے معزول نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر کسی آدمی کو وزیر بنایا جاتا ہے اور بعد میں اسے پھر معزول کر دیا جاتا ہے کہ پہلے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے خاص بندہ ہوگا اور ہمارا تابعدار رہے گا، اور بعد میں جب اس کی نمک حرامی سامنے آتی ہے تو اس کو عہدے سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، وہ جانتے ہیں جس کو قرب عطا فرماتے ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب رہتا ہے، اور اس کو پھر منصب نبوت سے جدا نہیں کیا جاتا، علیحدہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ منصب نبوت پہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی دوسرا کام لے لیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو نبوت کے منصب کے اوپر ہوں گے، لیکن اس وقت ان سے نبوت والا کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ اس امت کے امت محمدیہ کے معین اور مددگار بن کر کے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اس شریعت کے تابع ہوں گے، قرآن اور سنت کی تابعداری کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کے اوپر بھی ایمان اور یقین رکھنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کو جھٹلا دیا جائے، نبی کی تکذیب کر دی جائے اور کوئی کہے کہ میں صرف اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، لیکن نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، تو فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں امتیاز اور تفریق کرنا چاہتے ہیں اور درمیانی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کی ذات کے اوپر تو ایمان لائیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے، تو فرمایا یہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ کے اوپر تبھی ایمان ہوگا جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر، نبی کے اوپر ایمان ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایمان بالرسل کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر کے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دین کا سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کر کے اب جو ہے اس دین کی ترویج ہے، اشاعت ہے، تبلیغ ہے، اور یہ علماء امت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک اس کو جو ہے پہنچائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اس کے اوپر بھی یقین ہو، ایمان ہو کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، درجے کے اندر، مرتبے کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس بات کا مقید بنایا تھا کہ اگر تم نبی آخر زمان کا زمانہ پاؤ تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، لَتَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے مرتبے میں، مقام میں، درجے میں افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے نبی ہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں۔ پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے کسی قوم کی طرف آتے تھے، کسی علاقے کی طرف آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور سارے جہان کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔
تو یہ ساری کی ساری باتیں ایمان بالرسل کے اندر داخل ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. پتا نہیں میں تو اپنے پتہ نہیں ہو سکتا کچھ بس پتا نہیں ہونا تو میرے کو ہوئی ہے فون کر لینا چاہیے. سارے بھی روٹین چل رہا ہے. چلو ہاں کل بھی فون کرے کتنے ہو گئے. اچھا اچھا آگے